أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین اور ناظرین، فضائل اعمال کے نام سے جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، سب کے لیے توشر آخرت بنائے۔ اس کا سیکھنا، سکھانا، سننا، سنانا دونوں بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ علم پر گفتگو ہو رہی تھی، علم کی فضیلت پر اس سے پہلے کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ علم کی فضیلت، علم کے سیکھنے کی فضیلت۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر، ایک قول، جو گرچہ موقوفاً ہے لیکن اہل علم کے نزدیک ایسا قول صحابی کا مرفوعاً سمجھا جاتا ہے۔ آج علم کے متعلق، علم سیکھنے سکھانے کے متعلق، اور کس قدر فتنے فساد علم نہ ہونے کی بنا پر دنیا میں پیدا ہوں گے، ان تمام چیزوں کے متعلق مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا صحابہ کرام میں علمی مقام بڑا اونچا ہے، بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، ان کا ایک قول، ان کا یوں سمجھے ان کا ایک وعد، ان کی ایک نصیحت آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ اپنے مصنف میں، امام حاکم اپنے مستدرک میں، اور اسی طرح سے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر بسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں سے حلقہ درس میں، حلقہ وعظ و نصیحت اور مجلس میں فرمایا، میرے شاگردوں، ہمارے مسلمان بھائیوں، کیف انتم اذا لبستکم فتنہ یحرم فیہا الصغیر ویربو یحرم فیہا الکبیر ویربو فیہا الصغیر ویتخذها الناس سنہ فاذا غیرت قالوا غیرت السنہ قالوا ومتى ذاك يا ابا عبد الرحمن قال اذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت امراؤكم وقلت امناؤكم اذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهالكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة۔ یہ آپ کے سامنے اثر میں نے پڑھ کے سنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے شاگردوں، ہمارے ہم نشینوں، ہمارے مسلمان بھائیوں، آج تم بڑے ہی امن و امان
سکون اور بڑی عزت کی زندگی گزار رہے ہو. مسجدیں آباد ہیں، ہر ایک قرآن پڑھ رہا ہے، نبی کی سنت سیکھ رہا ہے، اسلام کا پورے دنیا میں بول بالا ہے، مسلمان آج پوری دنیا پر غالب ہیں. علم کا، نبی کی سنت کا، کتاب و سنت کی باتوں کا دنیا کے چپے چپے، گلیوں گلیوں میں اس کا تذکرہ ہے. لیکن ذرا بتاؤ، یہ حالت ہمیشہ باقی نہیں رہیں گی، آئندہ یہ حالت بدل جائیں گے. بتاؤ کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، تمہارا کیا حشر ہوگا جب تمہارے اوپر فتنے مسلط ہو جائیں گے. لبستکم فتنہ، تم جیسے لباس پہن کر کے اپنے کپڑے اپنا کپڑا پہن کر کے اپنے بدن کو چھپا رکھے ہو، چاروں طرف سے کپڑا تمہارے بدن کو ڈھانپ رکھا ہے، ایسے ہی تمہاری دین، تمہارے تقوی، تمہارے معاشرے کو چاروں طرف سے فتنے لباس کی طرح ڈھانپ لیں گے. فتنے بالکل عام ہو جائیں گے. سیاسی فتنہ، دینی فتنہ، کفر و بدعات کا فتنہ، فرقے بندی کا فتنہ، ضلالت اور گمراہی کے فتنے، مال و دولت، ہر قسم کے فتنے چاروں طرف سے تم پر چھا جائیں گے، تم کو ڈھانپ لیں گے. کیا حشر ہوگا تمہارا؟ اس وقت تم کیا کرو گے؟ اور فتنہ بھی کتنا خطرناک، یحرم فیہ الکبیر، جوان اسی میں بوڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک دوسرے کا فتنہ نہیں ہوگا، یحرم فیہ الکبیر، تمہارے جوان بڑے لوگ اسی میں بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی طویل عرصے تک فتنے مبتلا رہو گے تم. وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، اور بچے اسی میں جوان اور بڑے ہو جائیں گے. لیکن فتنہ نہیں ختم ہوگا، فتنے تمہارے اوپر چاروں طرف سے چھائے ہوئے ہوں گے. وَيَتَّخِذَهَا النَّاسُ السُّنَّةَ، اور انہیں شرک اور بدعات، ضلالت و گمراہی کے فتنوں کو لوگ سنت اور دین سمجھ لیں گے. اللہ اکبر. سوچو دوستو، کیسی زبردست پیشین گوئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے مستقبل میں آنے والے حالات، اس لیے کہا جاتا ہے یہ حدیث سمجھی جائے گی. بات یہ اثر حدیث کا درجہ رکھتا ہے. وَيَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً، لوگ باپ دادا کے رسم و رواج، غیر مسلموں کے طور طریقے، شرک و بدعات، ضلالت و گمراہی، یہ سارے فتنے نبی کے سنت پر، صحیح سچے دین پر ایسے ڈھانپ لیے ہوں گے، ایسے چھائے ہوئے ہوں گے کہ اسی کو لوگ دین سمجھیں گے، کیوں حقیقت تک ان کی پہنچ ہی نہیں ہوگی. وَيَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً، انہی ساری ضلالت و گمراہی، غیروں کے رسم و رواج جو اتنا زیادہ مسلم معاشرے میں عام ہوں گے، لوگ اسی کو دین سمجھیں گے کہ یہی دین ہے. کیوں سارے لوگ یہی کر رہے ہیں، ہر ایک یہی کر رہا ہے، ارے کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، یہ اسلام ہے تبھی تو کر رہا ہے وہ. اس قدر ان فتنوں کو لوگ دین، اصلی اسلام اور نبی کا لایا ہوا دین، شریعت و سنت سمجھ لیں گے. یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فَإِذَا غُيَّرَتْ، اگر کسی انسان کو کہیں حق معلوم ہو گیا، سنت معلوم ہو گئی، وہ انسان سنت پر عمل کرنے لگا، اور ایک زمانے سے جو فتنہ بدعات کو جو دین سمجھ رہے تھے لوگ، وہ بدعات سے توبہ کر لیا اور سنت پر عمل کرنے لگا، قالو،
تو لوگ کہیں گے کہ زمانہ بہت برا آ گیا ہے، بڑا برا زمانہ آ گیا ہے۔ ذرا دیکھو، لوگ طرح سنت کو چھوڑ کر کے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، نیا دین لاتے، حالانکہ اس نے اصلی دین حق قبول کیا، نبی کی سنت قبول کیا، لیکن معاشرے میں لوگ کہیں گے یہی تنقید یہی غلط کر رہا ہے۔ سنت کو چھوڑنا، بدعات کو دین سمجھیں گے اور سنت کو لوگ بدعات سمجھ لیں گے۔ اگر کسی انسان نے دین سیکھا، حق اسے معلوم ہوا اور حق پر عمل کرنے لگا، نبی کی سنت پر عمل کرنے لگا، تو ساری برادری کہے گی بڑا برا انسان ہے، یہ بڑا برا انسان ہے، یہ نیا دین لے کر کے آیا ہے۔ دیکھو، باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا تھا، جو سنت تھی، دین کو چھوڑ دیا اور بدعت پر عمل کر رہا ہے۔ وَيَتَّخِذْهَا النَّاسُ سُنَّةً۔ دوست، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اس کو ذرا سے یاد رکھو کہ دنیا میں لوگ کیسے کیسے کریں گے۔ وَيَتَّخِذْهَا النَّاسُ سُنَّةً، اور لوگ سب کے سب اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ سنت کو حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ آج یہی حالت ہے۔ آج کوئی حق بات پر عمل کرنے لگے، دین پر عمل کرنے لگے، تو اس کو لوگ وہابی کہیں گے، وہابی کہیں گے، اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہیں گے، عیسائیوں کا پروردہ کہیں گے۔ آج ساری چیزیں یہی ہو رہی ہیں۔ علم کی کتنی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو اس اثر کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں۔ وَيَتَّخِذْهَا النَّاسُ سُنَّةً، لوگ بدعات کو، ضلالت و گمراہی کو، باپ دادا کے رسم و رواج کو سنت سمجھ لیں گے۔ اگر کوئی انسان صحیح معنوں میں کہیں علم حاصل کیا یا کسی اچھے اہل علم، اہل حق کے پاس بیٹھا، حق سمجھ گیا، اور وہ جو ان کے یہاں کے رسم و رواج تھے، تو طریقے چھوڑ کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، شریعت پر عمل، نبی سنت رسول پر عمل کرنے لگا، تو لوگ کہیں گے یہ بدعت پر کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ عمل سنت پر کر رہا ہے، سارے لوگ بدعت پر ہیں، لیکن اپنے آپ کو سنت پر سمجھیں گے اور سنت پر عمل کرنے والے کو بدعت پر سمجھیں گے۔ جب اس قسم کے حالات کی پیشین گوئی کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو سارے شاگردوں نے، ہم نشینوں نے کہا وَمَا تَعْذَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اے ابو عبد الرحمن، یعنی عبداللہ بن مسعود، ایسا بھی ہوگا کبھی؟ ایسا بھی دور مسلمانوں پر آئے گا؟ ایسا بھی وقت آئے گا کہ بدعات کو دین سمجھیں گے، باپ دادا کے رسم و رواج کو شریعت سمجھیں گے، غیر مسلموں کے طور طریقے کو لوگ اسلام سمجھیں گے؟ ایسا بھی ہوگا؟ اور اگر کوئی سنت پر عمل کرے گا تو لوگ کہیں گے بدعت پر عمل کر رہا ہے۔ ایسا بھی ہوگا؟ کب ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب 8 چیزیں پیدا ہو جائیں۔ اللہ اکبر! 8 برائیاں اور 8 چیزیں جب امت میں پیدا ہو جائیں گی تو وہی ماحول ہوگا جو تم کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان 8 چیزوں کو یاد رکھنے، سمجھنے اور غیروں کو سمجھانے کی توفیق ہم سب کو عطا کر دے۔ وہ 8 چیزیں، اب 8 چیزوں کو سنتے جائیں اور ساتھ ہی آپ اپنے حالات پر غور کرتے جائیں۔ حالات پر غور کریں کہ واقعی کیسے کیسے ہو رہا ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز، کثرت قراءکم، تمہارے ہاں پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے۔ پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے، پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہوگی۔ قرآن کی قرات کرنے والے، تلاوت کرنے والے بہت ہوں گے ماشاءاللہ، گلی گلی میں گھومتے ہوں گے، گلی گلی میں وہ گھومتے ہوں گے، قدم قدم پر
پڑھانے کا انتظام کیا گیا ہوگا. کثرت قراؤکم، بہت پڑھنے والے قرا قاری تو بہت نظر آئیں گے، لیکن ان کی قرات جو ہوگی بس زبان پر ہوگی، آپ کان سے سن لیں. جو پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی اثر ان کے زبان کی نیچے دل میں نہیں ہوگا، عمل میں نہیں آپ دیکھیں گے. صرف پڑھتے ہوئے ان کو سنیں گے، اس زبان پر ہوگا بس، حلق کے نیچے قرآن نہیں ہوگا. شکل میں، صورت میں، گفتار میں، کردار میں، معاملات میں کہیں آپ کو قرآن نظر نہیں آئے گا. ایسے لوگ بہت کثرت سے پیدا ہو جائیں گے. صرف یہ زبان پر، بلکہ بظاہر شکل و صورت میں چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہوگی، شکل و اسلامی صورت بھی نہیں نظر آئے گی. ایسا بھی ہوگا. ایسے لوگ بہت زیادہ عام ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور آج آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ پڑھنے والوں کی کمی تو نہیں ہے. ہر شہر میں کئی مدرسے، کئی ادارے، کئی تحفیظ القرآن ہوں گے، لیکن پڑھنا ہی ہوگا زبان پر. 80% لوگوں کے زبان سے علم اور قرآن حلق کے نیچے نہیں اترا ہوگا. نہ عمل میں ہوگا، نہ اخلاق میں ہوگا، نہ قرآن ان کے گفتار میں ہوگا، نہ ان کے کردار میں ہوگا. بس جہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن قرات کرنے لگے وہی زبان سے قرآن نکلے گا. بس صرف پڑھنا ہوگا برائے نام، رسم و رواج، دنیا کے خاطر ہوگا، عمل کے لیے نہیں ہوگا. یہ پہلی برائی پیدا ہوگی. نمبر 2، وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، تمہارے فقہا، سچے عالم اور فقیہ بہت کم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، تمہارے فقیہ، تمہارے عالم، علماء بہت کم ہو جائیں گے. دین کی صحیح سمجھ، علماء ربانی، علماء حق، دین کی سمجھ رکھنے والے بہت ہی کم ہوں گے. پڑھا ہوگا، 7 سال 8 سال پڑھے ہوں گے، کوئی شک نہیں، لیکن صرف پڑھنا کا ہی ہوگا، عمل میں، گفتار میں، کردار میں، معاملات میں عام لوگوں ہی کی طرح ہوں گے، کچھ فرق نہیں ہوگا. ایسے قرا، اور نمبر 2 ایسے علماء. اب علماء کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھتے چلیں، بڑی اہم بات ہے. یہاں عالم کو فقیہ کہا گیا ہے، یعنی دین کی سمجھ رکھنے والا. تو پہلے تو قرآن پاک کی آیت سنیں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء وہی ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ تعالی کا ڈر اور خوف ہوگا. اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچتے ہوں گے، برائیوں سے بچتے ہوں گے، غیبت و چغلی سے بچتے ہوں گے، فضول لوگوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے سے بچتے ہوں گے. اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوگا. جس کے دل میں، جس کے زبان پر، دل و دماغ پر علم تو بہت ہے، لیکن اللہ تعالی کا ڈر اور عمل نہیں ہے، تو شریعت اس کو عالم کہتی ہی نہیں.
اسلام اس کو عالم نہیں کہتا. غور سے سمجھیں. اہل علم کے قرآن سے تو آپ نے سن لیا کہ علماء کس کو کہتے ہیں. علماء صرف علم حاصل کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ علماء جب اپنے علم پر اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف عمل ہوگا، تب ایسے عالم کو اسلام عالم کہتا ہے. صرف علم اور نالج سے کسی کو عالم نہیں سمجھا جائے گا. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الفقیہ یعنی عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کیسے کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ البصیر بامر دینہ المداوم علی عبادت ربہ. عالم، سچے عالم اور فقیہ دین کے عالم ربانی کی 4 علامتیں ہیں. جب وہ 4 علامتیں پائی جائیں گی تبھی وہ اصل میں عالم ہوتا ہے، اس کو عالم کہا جاتا ہے. آج ہمارے یہاں عالم اس کو کہتے ہیں جس کو نالج ہو، چاہے کتنا بھی برا ہو. نہیں، 4 شرطیں ہیں. انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا والراغب فی الآخرہ البصیر بامر دینہ المداوم علی عبادت ربہ. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عالم صرف اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں. نمبر 1، دنیا کی لالچ اس کے دل میں نہ ہو، دنیا کے لیے نہیں بھاگتا. الزاہد فی الدنیا، عالم وہ ہے جس کے اندر زہد ہو، زاہد ہو، دنیا کے حرص طمع لالچ اس کے اندر نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. بالکل وہ بہت خوش رہتا ہے اللہ نے جو اس کو دیا ہے. کسی مالدار کے مال کو دیکھ کر کے حرص و طمع لالچ نہیں کرتا. اللہ تعالی نے علم دیا اس پر وہ خوش ہے، جتنا رزق حلال دیا اس پر وہ راضی ہے. تو پہلی چیز ہے دوستو، دنیا سے اس کو محبت نہیں ہو، دنیا کے پیچھے دوڑتا نہیں وہ. نمبر 2، الراغب فی الآخرہ، آخرت کی بڑی رغبت اور فکر اس کو ہوتی ہے. ہر وقت نیک عمل کرتا رہتا ہے کہ اپنی آخرت کیسے سنوارے، آخرت کیسے بنائے. اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو اچھی بنانے کی ہر وقت اس کو فکر ہوتی ہے. دنیا سے ہزاروں گنا زیادہ اس کو فکر کس کی ہوتی؟ آخرت کی ہوتی ہے. عذاب قبر، عذاب نار، عذاب حشر، اس کی فکر اس کو زیادہ ہوتی ہے. دنیا سے بے رغبتی. نمبر 2، آخرت سے اس کو رغبت ہو. نمبر 3، البصیر بامر دینہ، کوئی بھی معاملہ اس کے سامنے آتا ہے، کوئی بھی معاملہ آتا ہے، اولاد کا معاملہ ہو، بیوی بچوں کا معاملہ ہو، پڑوسی کا معاملہ ہو، امت مسلمہ کا معاملہ ہو، کہیں کام کرتا ہے، لین دین کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، ہر معاملے کو اپنی علمی اور دینی بصیرت کی روشنی میں وہ حل کرتا ہے. دینی اعتبار سے اس کو سوچتا ہے کہ اس میں دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا علم ہمیں کیا کہتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، آج اس کی ضرورت ہے دوستو.
کہ کوئی بھی معاملہ آ جائے ہمارے سامنے تو پہلے دیکھیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اس میں، ہمارا تقوی، ہمارا دین، ہمارا علم، ہماری شریعت ہم کو کیا تعلیم دے رہی ہے، اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ نمبر 4، المداوم علی عبادت ربہ، ہمیشہ اپنے رب کی عبادت پر وہ ڈٹا اور قائم رہتا ہے، رب کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اسے فضول چیزوں کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے تھوڑی سی زندگی ہے، کتنا زیادہ نیک عمل کر لیں، کتنی زیادہ عبادت کر لیں، کتنا زیادہ اپنے علم سے فائدہ اٹھا لیں، پہنچا دیں، اپنی آخرت اچھی سے اچھی ہم کتنا بنا لیں، اسی چیز کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول دوستو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ کہتے ہیں انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ، اللہ اکبر، البصیر بامر دینہ المداوم علی عبادت ربہ۔ 4 چیز شرط ہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں یہ چاروں چیزیں جس کے اندر پائی جائیں اس کو کہا جاتا ہے فقیہ اور عالم، عالم ربانی۔ امام وہب بن منبہ، حماد بن منبہ کے بھائی وہب بن منبہ، یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، دوستو سمجھے پہلے کہ فتنہ کیا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود کا قول کہ قرہ کم ہو جائیں گے، بہت ہوں گے، وقل، لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے عالم کم ہوں گے، نام کے عالم بہت ہوں گے، اسکالر بہت ہوں گے، لیکن کام کے عالم نہیں ہوں گے۔ اور کام کا عالم کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر 4 چیزیں ہوں۔ سب سے پہلی شرط ہے دنیا سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اپنے سارے معاملات کو دین اور شریعت اور اپنے علم کے روشنی میں حل کرتا ہے، اور رب کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت لگاتا ہے۔ امام وہب بن منبہ کہتے ہیں الفقیہ ہو، کہتے ہیں لوگوں صرف نالج اور کسی مدرسے سے فارغ ہو جانے، بڑی بڑی ڈگریاں لے لینے سے، نالج سے، علم سے عالم نہیں ہوتا، بلکہ علم اور نالج پڑھنے کے ساتھ عالم بننے کے لیے یہ چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں العفیف، الفقیہ، العفیف، الزاہد، المتمسک بالسنہ، اولئک اتباع الانبیاء فی کل زمان و مکان۔ بہت اہم چیز ہے دوستو، کہتے ہیں فقیہ، عالم جس کو امت کی ضرورت ہے، ایسے عالم جس کی امت کو ضرورت ہے، قوم کو ضرورت ہے، ایسے عالم کی علامت یہ ہے۔ نمبر 1 العفیف ہوتا ہے، پاک دامن ہوتا ہے، اپنی عزت کو برقرار رکھتا ہے، مال بٹورنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی مالدار کے پیچھے نہیں بھاگتا، پاک دامن ہے، ہر برائی سے، ہر عیب سے، گناہ سے، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتا ہے، لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دے۔ پہلی چیز ہے تو العفیف۔ نمبر 2 الزاہد، الزاہد، زاہد کہتے ہیں جس کے دل میں
دنیا کی محبت پر، دنیا کے حرص و طمع پر آخرت کی محبت، دین کی محبت اور آخرت کی فکر غالب ہو۔ کبھی بھی دنیا کی کوئی چیز اس کے دین پر غالب نہیں ہے، ہمیشہ دین کو دنیا کی ہر چیز پر غالب رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں زاہد۔ نمبر 3، المتمسک بالسنہ، اپنی ساری زندگی نبی کی سنت کی روشنی میں گزارتا ہے، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا، پکڑنے والا۔ دوستو سمجھو، یہ عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کی ضرورت، امت کو ایسے علماء کی ضرورت ہے، اسلام اور مسلمین کو ایسے عالم کی ضرورت ہے جو صحیح معنوں میں عالم ہو، صرف نالج والا نہ ہو، علم ہے، علم کے ساتھ عمل ہے، دنیا سے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے قوم کے سدھارنے، قوم کی اصلاح اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات کہی کہ عالم ربانی کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، العفیف، پاک دامن، پاک دامن، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس میں عزت، نہ بھیک مانگتا ہے، نہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، نہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، نہ برائیاں کرتا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ فضول باتیں کرتا ہے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی ذات، اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھتا ہے، زاہد ہے دنیا میں۔ کبھی دنیا کی محبت اس کے آخرت، دنیا کی محبت کبھی آخرت کی محبت پر غالب نہیں آتی، ہمیشہ دین کو، آخرت کو مقدم رکھتا ہے۔ نمبر 3، نبی کی سنت پر وہ عمل کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں اولئک اتباع الانبیاء، یہ ہے انبیاء کی اتباع کرنے والے، یعنی یہ ایسا عالم ہے جس کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ایسے عالم ہیں، ایسے عالم کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے۔ فی کل زمان و مکان، پوری دنیا اور ہر وقت ایسے ہی علماء کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی لوگوں کو علماء کہا جاتا ہے۔ اب آئیے، بات چل رہی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیا کہتے ہیں کہ جب 8 برائیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں امت میں، تو فتنے ایسے ہمارے اوپر چھا جائیں گے جیسے لباس میں ہمارا بدن ڈھک جاتا ہے، ایسے ہی دین اور اسلام و شریعت، نبی کی سنت، اللہ تعالی کی کتاب کی تعلیم، فتنے، فساد اور ظلم و زیادتی اور منکرات اور بدعات چاروں طرف سے ان کو ڈھانپ لیں گے۔ وہ 8 برائیاں کیا ہیں؟ 2 کا تذکرہ ہوا۔ نمبر 1 کثرت قراءکم، پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تو بہت ہوں گے، حفظ کرنے والے بہت ہوں گے، بات بات پر قرآن پیش کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن قرآن صرف زبان پر ہوگا، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، ان کے گھر میں، ان کے اپنے ذات پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نمبر 2 وقلت فقہاؤکم، علماء ربانی، حقیقی عالم جو ہیں، جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، ایسے عالم بہت کم ہوں گے، کہیں کہیں نظر آئیں گے، ورنہ اکثر علم والے نالج تو بہت رکھیں گے، لیکن گفتار کردار میں وہی جو ساری دنیا کر رہی ہے اسی میں وہ بھی مبتلا ہوں گے۔
علم کے مطابق عمل نہیں ہوگا. علم تو ہوگا لیکن حلق کے نیچے علم نہیں اترے گا. ایسے علماء بہت زیادہ ہوں گے لیکن عالم ربانی بہت ہی کم ہو جائیں گے. خال کہیں نظر آئیں گے. اکثریت میجارٹی عالم اور جاہل ہوں گے لیکن عمل کے میدان میں آئیں گے تو علماء بھی انہی جاہلوں کے ساتھ مل کے سب کچھ وہی کریں گے جو عوام کرتے ہیں. علماء اپنا فریضہ نہیں ادا کریں گے، اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے. یہ ایسا زمانہ ضرور آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. ابھی اس سلسلے کی 6 باتیں اور رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ان کو ہم پورا کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.